اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ ناظرین، میں نے قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ جو ہے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین سے ان کے ان نفوس اور اموال کو خرید لیا ہے۔ کس قیمت پر؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس قیمت پر کہ انہیں جنت اس کے بدلے میں خدا عطا کرے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب جب یہ سودا ہو گیا تو مومن پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، دشمنان خدا کو تحقیق کرتے ہیں اور خود جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور یہ جو خدا کا وعدہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَعْدًا عَلَيْهِ، یہ خدا کے ذمہ خدا نے اس وعدہ کو پورا کرنا ہے۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ وعدہ حق ہے، جو وعدہ نہ فقط قرآن میں کیا گیا ہے بلکہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور خدا سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے اور وفا کرنے والا ہو سکتا ہے۔ بنابر وہ لوگ جنہوں نے اپنے انفس کو، اپنے اموال کو جنت کے بدلے میں بیچا، تو ان سے خطاب ہوتا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو سودا تم نے کی ہے اس سودا پر، اس معاملہ پر تمہیں بشارت ہو۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور ایسا سودا، یہ بیع ایک عظیم کامیابی ہے۔ اور اسی آیت کے مصداق کے طور پر جس عصر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس عصر میں کچھ وہ مومنین جنہوں نے اپنے اموال اور انفس کو خدا کے ساتھ ایک معاملے میں بیچا ہوا ہے، وہ جذب شہادت سے سرشار ہو کر غزہ میں، لبنان میں، عراق میں، یمن میں، ایران میں اور اس دھرتی کے دیگر کئی گوشے اور کونوں میں وہ فرزندان توحید عالمی استقبار صہیونی جلغار اور نفاق کے خلاف نبرد آزمائے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ اور ان شہادتوں میں اس عصر حاضر کی کربلا میں جو سب سے بڑی ایک شہادت ہے، وہ رہبر معظم انقلاب امام سید علی خامنئی کی شہادت ہے۔ لیکن یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، ان شہادتوں پر ہم جیسے بعض محافظہ کاروں کا یہ کہنا ہے، ان شہیدوں، ان جان بازوں، ان جان ساروں سے کہ تم اس بے دردی سے اور اس بے جگری سے، جسے کہتے ہیں، یوں معرکہ حق و باطل میں رزم آرا نہ ہو، کسی بنکر میں چلے جاؤ، ہمیں تمہاری زندگی کی ضرورت ہے۔ مگر یہ شہداء اپنی زبان حال سے پلٹ کر ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری شہادتیں خود ہمارے لیے اور تمہارے لیے ہماری زندگی سے زیادہ مفید ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسی موت مر رہے ہیں جو موت نہیں بلکہ حیات ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء مردہ نہ کون ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے نزدیک رزق پاتے ہیں۔ تو گویا شہداء یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی اس مارکہ حق و باطل میں تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا خون ہماری ملت اور افواج کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے جب یہ مارکہ حق سجا ہوا ہے، تو ہمیں موت کے مفہوم پر ایک بار پھر سے نظر ڈالنے کی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے محافظہ کاروں کو جو کہتے ہیں کہ شاید وہ لوگ جو شہید ہو گئے اس مارکہ حق و باطل میں اگر بنکر میں چلے گئے ہوتے تو کچھ عرصہ اور ان کو زندگی مل گئی ہوتی، کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی موت کہیں خودکشی تو نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، در حقیقت
خداوند تبارک تعالیٰ نے موت کو ایک اٹل اور حتمی حقیقت اس کائنات کی بنایا ہے، لہذا ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ لہذا سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے انک میت و انہم میتون، اے میرے حبیب آپ نے بھی انتقال کرنا ہے اور ان سب نے انتقال کرنا ہے۔ تو جب سب نے اس دنیا سے جانا ہی ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی منطق میں وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اگر یہ ابدان موت کے لیے، مرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ بدن وجود میں آتا ہے، یہ زندگی موت کی امانت ہے اور اس نے لوٹ کر موت کی آغوش میں جانا ہے، تو فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو پھر اس سے افضل موت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان دشمن کی یلغار کے، دشمن کی تلوار سے، دشمن کے میزائل کی زد میں آ کے اس دنیا سے چلا جائے، تو اس سے بڑی افضل موت کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہماری یہ محافظہ کاریاں کہ اگر کوئی بنکر میں چلا جاتا، اگر کوئی محافظوں کے نرغے میں ہوتا تو شاید زندہ بچ جاتا، یہ ہماری محافظہ کاری ہی ہے۔ اور موت کا ایک وقت معین ہے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ البتہ موت کے حوالے سے یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اس بات کو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ موت قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور پیشوایان دین کی روایت کی روشنی میں موت کے بارے میں جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہما اجلان، موت دو طرح کی موتیں ہیں، اجل محتوم و اجل موقوف، ایک محتوم اور حتمی موت ہے اور ایک موقوف موت ہے جو بعض عوامل پر موقوف ہے۔ حتمی موت کیا ہے؟ حتمی موت کے بارے میں قرآن کریم سورہ منافقون میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کی اجل اور موت آ جاتی ہے تو پھر خدا اس کی موت کو مؤخر نہیں کرتا۔ اس حتمی موت کو اجل مسمى کہا گیا قرآن کریم میں، اور اجل مسمى وہ موت ہے کہتے ہیں کہ جو لوح محفوظ پر ثبت ہے، جو غیر متغیر اور قطعی موت ہے، اور وہ ایک ایسی موت ہے کہ جب اس کا وقت آتا ہے تو ایک سانس کی بھی پھر فرصت نہیں ملتی۔ لہٰذا سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، یہ جو دو طرح کی موت ہے ہما اجلان جن کی طرف امام صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اجل محتوم حتمی موت اور غیر حتمی موت آپ کہہ دیں موقوف موت، تو اس کی طرف سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں اشارہ ہوا اس مطلب کی طرف کہ ارشاد پروردگار ہوا هو الذی خلقکم من طین، خدا وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، خلق کیا، ثم قضى اجلا، اور پھر اس نے تمہاری ایک موت معین کی، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اور مسمى موت جس کو ہم نے حتمی موت کہا، وہ معین موت وہ خدا کے علم میں ہے۔ تو یہاں سے جو بات سمجھنے والی ہے موت کے حوالے سے وہ یہ کہ اجل موت قرآن میں دو طرح کی ہے، ایک حتمی موت، ایک غیر حتمی موت۔ غیر حتمی موت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیر حتمی موت کیا ہے؟ غیر حتمی موت کو اجل کہا گیا ہے، اس کے مقابلے میں حتمی موت کو اجل مسمى کہا گیا ہے۔ جب اجل مسمى آتی ہے تو پھر اس سے ایک سانس کی بھی فرصت نہیں مل سکتی، لیکن اجل جو مطلق قرآن میں ذکر ہوا ہے جسے موت کہا گیا ہے، علماء اور علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ موت ہے جو لوح محفوظ پر نہیں بلکہ لوح محو اثبات پر لکھی ہوتی ہے، اور لوح محو اثبات وہ لوح ہے لوح محفوظ کے مقابلے میں کہ جس میں بعض عوامل کی وجہ سے مقدرات اور تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، حتیٰ موت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس لوح محو اثبات کے بارے ہی میں تو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ الرعد کی آیت 39 میں ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تو وہ لوح جس سے خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے خدا چاہتا ہے اسے ثبت کر دیتا ہے، اور خدا کے پاس ہے ام الکتاب۔ تو یہ خدا کا محو اثبات وہ کئی عوامل جس میں انسان کے اعمال بھی شامل ہیں، انسان کا اختیار، انسان کا ارادہ،
انسان کی نیکیاں، انسان کی صلہ رحمی جیسے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ جو دو قسم کی موتیں ہیں، حتمی موت اور غیر حتمی موت، اجل مسمى اور اس کے مقابلے میں اجل، تو وہ اجل جس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور وہ موت جو حتمی موت ہے، ان کے فرق کو سمجھایا ہے یوں کہ کہتے ہیں کہ آپ ایک چراغ کو لے لیں، فرض کریں کہ اگر ایک دیا، اس میں جو تیل ہم نے ڈالا ہے اور جو نارمل کنڈیشنز میں اگر ہم اس دیے کو جلائیں تو 5 گھنٹے یہ دیا جل سکتا ہے۔ اگر یہ دیا پورے 5 گھنٹے جل جائے تو یہ اس کی اجل مسمى ہے گویا، اور اس 5 گھنٹوں کے بعد یہ دیا ایک لمحے کے لیے بھی روشن نہیں ہو سکتا۔ انسان کی جو حتمی موت ہے اس کی مثال ایسی ہے، 80 سال کی خداوند تبارک تعالیٰ نے اگر لوح محفوظ پہ کسی کی عمر لکھی ہے تو اس سے زیادہ نہیں بڑھے گی، ایک سانس بھی نہیں بڑھے گی۔ اور جب یہ پیمانہ پورا ہو جائے گا تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خداوند تبارک تعالیٰ جب یہ حتمی موت کا وقت آتا ہے تو جو نفوس ہیں ان کو اپنی طرف بلا لیتا ہے اور گویا خداوند تبارک تعالیٰ نے موت دے دیتا ہے۔ اور جہاں تک غیر حتمی موت کا تعلق ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ دیا جو 5 گھنٹے جل سکتا تھا، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، کوئی اور آ کے اس کو بجھا دے، دوسرے گھنٹے میں بجھا دے، تیسرے گھنٹے میں بجھا دے، تو یہ بجھ تو جائے گا لیکن یہ اس کی نیچرل لائف نہیں ہے، اس سے پہلے بجھ گیا۔ تو انسان کی زندگی کی جو اجل مسمى ہے وہ تو اس کے بعد تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، اس سے پہلے اگر انسان کی کوئی موت لکھی ہے جو لوحے محو اس بات پر ہے تو وہ موت اس میں جو ہے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور وہ تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے ایک شخص کی فرض کریں 80 سال عمر لکھی ہے تو ساتھ تقدیر الہی میں یہ ہے کہ اگر اس شخص نے قطع رحمی کی، اس نے فلاں گناہ کیے تو یہ 70 سال کی عمر میں مر جائے گا یا 60 سال کی عمر میں مر جائے گا۔ یا مثبت عوامل کہ اگر یہ شخص معرکہ رزم حق و باطل میں چلا گیا اور اگر یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اگر اس نے وہ سودا اور معاملہ کر لیا شہادت کے لیے، آمادہ ہو گیا تو اسے 60 سال کی عمر میں شہادت کی موت آ جائے گی۔ تو بنابراین یہ جو شہادت کی موت ہے یہ اجل مسمى نہیں ہوتی، یہ کیونکہ ایک شخص کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، شہید کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، وہ شہید کا اپنا انتخاب، اپنی آمادگی، وہ جہاں اس کی اجل مسمى کے وقت پر ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس سے 10 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس سے 20 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس دنیا کی زندگی میں ابدی زندگی خرید لے، اپنے آپ کو خداوند تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اپنی جان کا نذرانہ وہ بارگاہ ربوبی میں کلمہ حق کے اطلاع کے لیے پیش کر دے۔ بنابراین وہ تمام شہادتیں جو کسی شخص کی مسمى اور عند اللہ جو حتمی موت تھی اس سے پہلے واقع ہوتی ہیں، یہ خودکشی نہیں ہوتی بلکہ یہ وہی سودا ہوتی ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین کا مصداق ہوتی ہیں۔ لہذا شہیدوں کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ میدان جہاد میں گئے، کیوں یہ ایک ایسی سچویشن میں گئے کہ ان کو موت آ گئی، اگر یہ نہ جاتے تو بچ جاتے۔ اور یہ لاجک اس لیے کہ یہ لاجک جو ہے یہ ابن زیاد کی لاجک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب دربار کوفہ میں ابن زیاد نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا کہ من انت، اور آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین۔ ابن زیاد نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اور امام زین العابدین نے فرمایا میں علی ابن الحسین ہوں، اور آپ کے بھائی شہزادہ علی اکبر کا نام بھی علی ابن الحسین علی تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ مگر علی ابن الحسین کو خدا نے مار نہیں ڈالا، اب یہ جو موت تھی کربلا میں شہادت کی اس کو ابن زیاد نسبت دے رہا ہے خدا کی طرف کہ خدا نے مار ڈالا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میرا ایک بھائی تھا اس کا نام بھی علی تھا، اسے تمہارے لوگوں نے مارا ہے، شہید کیا ہے۔ تو اس ملعون نے کہا کہ بل اللہ قتلہ، نہیں اللہ نے انہیں مارا ہے۔ تو امام نے مڑ کر کیا فرمایا؟ اس آیت کی تلاوت کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ کی طرف جو موت ہوتی ہے جو حتمی موت وہ اس وقت آتی ہے جو خدا کی حتمی
کسی شخص کی لکھی ہوئی موت ہے جو لوح محفوظ پر ہے، اس سے پہلے اگر کسی کو کوئی ظلماً و عدواناً مارتا ہے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ تو بنابراین یہ جو اموات ہیں کہ جی ہم محافظہ کار کہتے رہیں کہ جی فلاں بنکر میں کیوں نہیں چلا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بنکر کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اگر بنکر میں جانا ہوتا اور اس لیے کہ چونکہ میری جان قیمتی ہے، میری زندگی کی میری امت کو ضرورت ہے، میرے لوگوں کو ضرورت ہے، تو بنکر میں جانا سب سے زیادہ سزاوار سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ آپ کسی جنگ میں بنکر میں نہیں گئے، آپ معرکہ جدال میں اور رز میں حق و باطل میں آپ وسط میدان میں موجود ہوتے تھے۔ بعض جنگوں میں آپ زخمی ہوئے، تو جب اسلام نیا اسلام کا پودا جڑیں پکڑ رہا تھا، اس وقت اسلام کو بھلا سرکار نبی کریم کے وجود سے بڑھ کر مسلمانوں کو اور محافظہ کاروں کو اور کس کے وجود کی ضرورت تھی؟ ہم اگر راہبر انقلاب جیسی شخصیات اور دیگر شہداء جو آپ کے ساتھ وہ کمانڈرز ہوں، وہ سیاستدان ہوں، جو بھی ہوں، ان کی شہادتیں اس پہ بعض لوگ اگر یہ کہتے نظر آئیں کہ ان لوگوں نے محافظ کیوں نہیں رکھے، یہ لوگ بنکروں میں کیوں نہیں چلے گئے، ان کی قوم کو ان کی زیادہ ضرورت تھی، تو پھر اس سے پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ کیوں بنکر میں نہیں بیٹھتے تھے؟ اگر سرکار نبی کریم بنکر میں نہیں بیٹھے تو ان ہستیوں کا بنکر میں نہ بیٹھنا یہ کسی طرح نعوذ باللہ وہ جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں خودکشی تو نہیں ہے۔ اور جہاد میں جاتے ہوئے نبی کریم کے ساتھ جو لوگ میدان جہاد میں جاتے تھے، موت انہیں اپنی نظروں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی، یہ موت کو گلے سے لگاتے تھے۔ تو ایسا موت کو گلے لگانا یہی تو شہادت ہے، یہی شہادت ہے، اس کے علاوہ اور شہادت کیا ہے؟ نیچرل موت مرنا شہادت نہیں ہے۔ شہداء کو، مجاہدین کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر بھی اسے گلے لگاتے ہیں، اس لیے کہ اسلام بچ جائے، ان کی زندگی قربان ہو جائے۔ اور یہی درس کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کو آپ کی نانی اماں جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روکا کہ کربلا نہ جائیں آپ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یا امہ انا واللہ عالم ذالک انی مقتول لا محالہ، اے نانی جان اللہ کی قسم میں جانتا ہوں میں جس راستے پہ چل رہا ہوں، انی مقتول لا محالہ، میں حتماً شہید ہو جاؤں گا۔ تو مکہ چھوڑتے ہوئے آپ کو یقین تھا، لہٰذا ایک ذمہ داری تھی، ایک سودا تھا، ایک معاملہ تھا خدا کے ساتھ، خدا کے دین کی بقا اور اس کے اطلاع کے لیے جان پیش کرنا۔ اور آپ نے جب آپ کو مکہ میں جناب ابن حنفیہ روک رہے تھے کہ بھیا کربلا کی طرف نہ جائیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد ما فارقتک، کہ پچھلی رات جب میں آپ سے جدا ہوا اور رات کو نیند آئی تو مجھے خواب میں نانا رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ فقال یا حسین، نانا یہ کہہ رہے تھے اے حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، خدا کی مشیت یہ ہے کہ تجھے میدان کربلا میں شہید دیکھے، کہ تیری شہادت سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اور جب میدان کربلا میں بھی آپ پہنچے تو وہاں بھی جب آپ نے کربلا کے نام پوچھے اور آپ کو بتایا گیا ایک نام کی ایک کربلا ہے، تو وہاں آپ نے فرمایا تھا ہا ہونا مناخر کعبنا ومحط رحالنا ومسفک دمائنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، جہاں ہمارے سواریاں بیٹھیں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ تو بنابراین یہ وہ معاملہ ہے شہادت کا کہ جب انسان اس کی اجل مسمى جو بھی ہو اس سے پہلے خود آمادہ ہو جاتا ہے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے، اس کے کلمہ حق کی بلندی کے لیے، یزید وقت کو للکارنے کے لیے، فرعون اور طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ موت شہادت کی موت ہوتی ہے، اور ایسی ہی موت پر انسانی نفس کو خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب اطمینان نفس لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیتاً تو اپنے رب سے راضی، مرضیہ تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی،
اور یہی وہ فلسفہ موت و حیات ہے، یہی وہ موت ہے جس سے علی اتنا مانوس ہے کہ آپ فرماتے ہیں واللہ ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل صدی امہ، کہ ابو طالب کا لخت جگر وہ موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے کہ جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ اور آپ یہ کہتے نظر آتے ہیں یا بنیا لا یبالی ابوک، اے حسن لال میرے، تیرے باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ تیرا باپ جو ہے علی الموت سقط ام علیہ سقط الموت، کہ وہ موت پر جا پڑیں یا آپ پر موت آ پڑے۔ تو بنا بنی یہ عصر ایک بار ایک عصر حاضر کی کربلا سجی ہے، اور اس میں شہادتیں ہیں اور محافظہ کاریاں ہم جیسے لوگوں کی وہ چلتی رہیں گی، لیکن جو اس قافلے کے راہی ہیں، جو راہ کربلا کے راہی ہیں، وہ اپنی جان جو جان آفرین ہے اس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور وقت کے طاغوت، وقت کے یزید اور وقت کے اس فرعون کے مقابلے میں جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، جنہوں نے بیعت نہیں کی، جو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، جو کہتا ہے میں جو کروں گا وہی ہوگا، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ اور بدقسمتی سے ایک طرف یہ مجاہدین، ان کے مقابلے میں کچھ محافظہ کار کھڑے ہیں، اور اس سے بدتر کچھ وہ جو ہے غدار کھڑے ہیں کہ جو اس معرکہ حق و باطل کو مشوش کرنے کے لیے، اس تصویر حق کو ذرا دھندلا کرنے کے لیے کربلا کی بھی تحریف کرنے لگے ہیں کہ جی میں بعض ایسی تحریریں میں نے دیکھی ہیں کہ جن میں کربلا کو تحریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب کسی بکے ہوئے قلم نے یہ لکھا ہے کہ جی کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور چند جانثاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنی جان دے دی۔ اپنی جان انہوں نے قربانی کو دوسروں کے کندھوں پر منتقل نہیں کیا، انہوں نے غربت سے لشکر نہیں بنائے، انہوں نے محروم لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے دور دیسوں میں مرنے نہیں بھیجا۔ یہ کیسی حماقت ہے، یہ کیسا بکا ہوا قلم ہے کہ کیا اس سے نہیں معلوم کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایک جگہ جو ہے انصار اور آوان طلب کر رہے تھے، کون ہے ہماری مدد کرنے والا؟ بھلا اہل کوفہ کے دروازے پر کون گیا؟ یہ امام حسین نہیں تھے؟ آیا یہ امام حسین علیہ السلام نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنا سفیر اہل کوفہ کے پاس بھیجا، جو کوفہ کی غداری کی وجہ سے اور مکاری کی وجہ سے شہید ہوئے؟ یہ امام حسین نہیں تھے جو خط لکھ کر لوگوں کو بلا رہے تھے، آؤ میں کربلا میں اکیلا ہوں، میری مدد کو آؤ، اور حبیب جیسے جانثار آپ کی مدد کو جا رہے تھے؟ اور یہ امام نہیں تھے جو لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری فریاد سننے والا؟ تو یہ کون سی بات ہے کہ جی امام حسین نے اکیلے بس جا کے جی جان قربان کر دی اور کسی اور کو نہیں بلایا، اور گویا جو یہ کربلا عصر ہے جس میں کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایران جو ہے نا وہ لبنانیوں کو، وہ یمنیوں کو، وہ اہل غزہ کو، وہ اہل عراق کو، فلاں فلاں کو جو ہے نا گویا ان کو جو ہے دور دیسوں میں مرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ نہیں، یہ معرکہ حق و باطل ہے، بلکہ بات الٹی ہے۔ آیا اگر ایران نہ ہوتا اور ایران کے موجودہ نظام نہ ہوتا، اسلام ان کا انقلاب نہ ہوتا، تو آیا انسان زندہ ضمیر انسانوں کے لیے فرعون وقت ٹرمپ جیسے انسان کے سامنے سینہ سپر کرنا آیا یہ واجب فریضہ نہیں تھا؟ آیا قبلہ اول کی آزادی کے لیے تگ و دو کرنا ایران نہ بھی ہوتا، امام خمینی نہ ہوتے، آیت اللہ شہید امام خامنئی نہ ہوتے، تو آیا فلسطین کی اور بیت المقدس کی آزادی کی جدوجہد کرنا ایک مسلمان کا فرض نہیں تھا؟ کہ ہم کہیں جی کہ ایران نے دور دیسوں میں کہیں لبنانیوں کا خون وہ جو ہے نا بہا دیا اور انہیں شہید کروا دیا، اور کہیں اہل غزہ کو شہید کروا دیا، اور کہیں کس کو؟ معاملہ برعکس ہے عزیزان گرامی۔ دنیا کے کونے کونے میں حسین کے پیروکار، کربلا کے ماننے والے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ عصر حاضر کی کربلا میں یزید وقت نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ
حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جائیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ایسے میں جو حسین مظلوم کربلا میں یار و مددگار تھے، آج دنیا میں حسین کے نقش قدم پر چلنے والے حریت پسندوں کو ایک سٹیٹ کی پناہ موجود ہے، پشت پناہی موجود ہے، اور وہ سٹیٹ وہ انقلاب اسلامی ایران اور اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ وگرنہ راہ کربلا پہ چلنا ہر شخص کا فرض ہے۔ تو یہ ایران نہیں جو دور دیسوں میں مروا رہا ہو، بلکہ یہ ایران ہے کہ جو جہاں بھی حسین کے نقش قدم پر چل کر، حر کے نقش قدم پر چل کر حریت کی داستان رقم کرنا چاہتا ہے، تو آج کوئی اس کی پشت پر ہے، اور اس کا نام مملکت جمہوریہ اسلامی ایران ہے۔ اور آج بھی کوئی کنویں کا میںڈک ہوگا، اندھا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا ہوگا کہ جو اتنی بڑی شہادتیں جو ایران اسلامی میں مومنین دے رہے ہیں، راہ حق کے اور راہ کربلا کے راہی دے رہے ہیں، اور اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران نے اپنی جان آفرین کے نثار کر دی، لیکن وقت کے یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ تو یہ اگر کسی کو یہ شہادتیں نظر نہ آئیں کہ دنیا میں جتنی شہادتیں اسلام کی سربلندی کے لیے، وقت کے فرعون و شداد و نمرود و یزید کو للکارنے کے لیے اہل ایران نے اور امام خمینی کے پیروکاروں نے اور امام شہید خامنئی کے پیروکاروں نے پیش کی ہیں، اور کس نے اتنی شہادتیں اس تعداد میں، اتنی مقدار میں پیش کی ہیں۔ تو مومنین سے بس یہی کہنا ہے کہ نہ ڈریے، گھبرائیے نہیں، یہ شہادتیں، یہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ شہادتیں ہمارا فریضہ بنتی ہیں کہ ہم یہ شہادتیں پیش کریں۔ اور بعض لوگوں نے بعض شبہات دیگر ایجاد کیے ہیں، بہرحال آج اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں جو محافظہ کار اور جو منافقین بالخصوص جن کے بکے ہوئے قلم، بکی ہوئی زبانیں ہیں، جو اس مارکے میں جہاں ماشاءاللہ مسلمان بلا تفریق مسلک اور مسلمانوں کی اکثریت حریت پسند کھڑے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ، امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں جو فلسطین کی اور قبلہ اول کی آزادی کے سپوت بن کر اس وقت میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور میدان میں ہر جگہ جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں گوشہ و کنار سے بعض جو منافقانہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، تو ان آوازوں پہ کان دھرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ ہمیں اس کربلا عصر میں حسین کے لشکر میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یزید وقت کو شکست فاش سے ہمکنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔